اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ وجنا فی تفردہ وعظم فی ارکانہ وجل فی سلطانہ واحاط بکل شیء وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرته وبرہانہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر دعیتم فیہ الى ضیافت اللہ صلوات پڑھیں محمد والے قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے گزارش ایک متصور حمد اور 3 متصور توحید کی تلاوت فرما کر خیر النساء بنت فاطمہ رجب علی حسن علی مریم بانو شیر محمد اور غلام عباس رحمۃ اللہ کی ارواح کو ارسال کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد معزز صائمین اکرام سید المرسلین کا سید الشہور کے حوالے سے امت مسلمہ کو یہ پیغام جس میں خطبہ شعبانیہ جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے جس میں سید المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں ماہ رمضان اپنی رحمت اور برکت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے یا آ گیا ہے یہ وہ مہینہ جس کے دن سب سے بہترین دن یہ وہ مہینہ جس کی راتیں سب سے بہترین راتیں یہ وہ مہینہ جس کی گھڑیاں سب سے بہترین گھڑیاں یہ وہ مہینہ کہ جس میں تمہاری سانسوں کو بھی عبادت کا تسبیح کا درجہ دیا گیا تمہارے سونے کو بھی عبادت کا شرف عطا کیا گیا یہ وہ مہینہ کہ جس میں تم اللہ کی مہمان نوازی کی طرف بلائے گئے ہو خطبہ شعبانیہ بہت ہی مشہور و معروف خطبہ رسول اللہ کا جس میں انہوں نے ماہ رمضان کی برکتوں اور فضیلتوں اور اہمیت کو بیان کرتے کرتے اس ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اے لوگوں تم کو اس مہینے میں اللہ کی مہمان نوازی کی طرف بلایا گیا ہے یعنی ہم مہمان اللہ میزبان اور یہ وہ مہینہ کہ جس میں مہمان نوازی کی جائے گی اس مہمان نوازی کا اجر کیا ہے وہ ہے جنت عام طور سے جب انسان کسی کیا مہمان نوازی میں جاتا ہے تو 3 چیزیں تصور کی جاتی ہیں 3 چیزیں ہیں جو مہمان نوازی کے لیے ضروری ہوتی ہیں ایک مہمان دوسرا میزبان تیسری وہ جگہ جہاں پر اس کی مہمان نوازی کی جائے گی اچھا مہمان نوازی بھی مہمان کے اعتبار سے ہوتی ہے اور مہمان کی طرف سے آمادگی بھی میزبان کے اعتبار سے ہوتی ہے جتنا عظیم میزبان ہوتا ہے مہمان اتنی ہی عظیم تیاری کے ساتھ جاتا ہے بھئی ایک مرتبہ میرے بھائی نے مجھے اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا ماہ رمضان چل رہا مثال کے طور پر میرے بھائی نے مجھے اپنے گھر پہ افطار کرنے کے لیے بلایا تو میں اپنے بھائی کے گھر جا رہا ہوں یہ سوچ کر تیاری کروں گا
ممکن ہے کہ لباس ویسا نہ پہنوں جیسا پہننا چاہیے، ممکن ہے گھر جانے کے بعد، اپنے بھائی کے گھر جانے کے بعد میری حرکتیں، میرے عادات و اطوار ویسے نہ ہوں جیسا ہونا چاہیے. کیوں؟ گویا میں اپنے گھر جا رہا ہوں. بھائی کا گھر یعنی اپنا گھر، یعنی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. اس کے لیے کوئی خاص سامان کی ضرورت نہیں ہوگی. منہ دھویا، صبح اٹھا، منہ دھویا اور کپڑے پہن کے نکل آؤں گا. یہ ایک مہمان. لیکن نہیں، مہمان جا رہا ہے بھائی کے گھر نہیں، بلکہ کسی اجنبی کے گھر جا رہا ہے. لیکن اجنبی ایسا ہے کہ جو ایک اہمیت رکھتا ہے، معاشرے میں اس کا اسٹیٹس ہے، معاشرے میں اس کا ایک مرتبہ ہے. تو اب جو میں اپنے بھائی کے گھر گیا تھا تیاری کر کے، وہ تیاری نہیں ہوگی اس اجنبی کے گھر جانے کی. بھائی کیا میں اٹھا، منہ دھویا، ایسی جو بھی لباس سمجھ میں پہن کے چلا گیا. لیکن جب اجنبی کے جاؤں گا تو منہ دھونے کے ساتھ ساتھ ایسا غیرہ کوئی لباس پہن کر نہیں جاؤں گا، بلکہ لباس بھی وہ اختیار کروں گا جو مناسب لباس ہو. مناسب لباس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو معطر بھی کروں گا. معطر کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے لیے ہدیہ اور تحفہ بھی لے کر جاؤں گا. یہ دوسری مہمان نوازی ہے. اب آتے ہیں تیسری مہمان نوازی پہ، کہ اب جس نے ہمیں بلایا ہے وہ نہ ہمارا بھائی ہے، نہ ہی محلے کا کوئی اجنبی ہے، بلکہ ایک بادشاہ اور سلطان ہے. اس نے مہمان نوازی پہ بلایا ہے. اب جو ہماری تیاری ہوگی، نہ وہ بھائی والی تیاری ہوگی، نہ ہی وہ اجنبی والی تیاری ہوگی، بلکہ جب بادشاہ نے بلایا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اسی دن سے تیاری کی جائے گی، بلکہ 1 مہینے پہلے سے ہی تیاری کرنا شروع کر دی جائے گی. کہ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، سلطان عظیم نے بلایا ہے، تو کون سا لباس پہن کر جاؤں، کون سا عطر لگا کر جاؤں، کون سا تحفہ لگا کر جاؤں، کون سی نالین پہن کر جاؤں، کس وقت پر جاؤں کہ بادشاہ کی نظریں میرے پر ٹکی رہے. یہی حالت ہے ماہ رمضان میں خداوند عالم کی طرف سے مہمان نوازی کرنے کی. کہ خداوند عالم جیسا عظیم سلطان کوئی نہیں، خداوند عالم جیسا عظیم بادشاہ کوئی نہیں. اس نے ہمیں اپنی مہمان نوازی کے لیے بلایا ہے. لہذا جب مہمان نوازی کے لیے ہم جائیں گے تو لباس تقویٰ پہن کر جائیں گے، توبہ ایمان لے کر جائیں گے، تاکہ ہم جائیں خداوند عالم کی نگاہیں اس ماہ رمضان پر ہمارے ٹک لیے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی توجہ کیا آپ نے کہ اسی وجہ سے معصومین نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے ہم سے کہا، ہم کو بیان کیا کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی آمادگی کرتے رہو. کیوں؟ کسی ایرے غیرے کی مہمان نوازی پہ نہیں جا رہے ہو. کس کی؟ خداوند عالم جو میزبان عظیم ہے، اس سے اچھا میزبان کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لہذا ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرو ماہ رمضان کی ضیافت کے لیے، ماہ رمضان کے دسترخوان کے لیے. یقیناً یہ دسترخوان جو ظاہرہ ہمارے سامنے بچتا ہے، اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن جو دسترخوان خداوند عالم کا دسترخوان ہے، اگر ہم نے ظاہری جو دسترخوان ہمارے سامنے بچا اس سے استفادہ کیا، لیکن جو دسترخوان اصل خداوند عالم کا ہے اس سے استفادہ نہیں کیا، تو احادیث میں ارشاد ہوا کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو ماہ رمضان پہ بھی نہیں بخشا گیا. ماہ رمضان جیسی عظیم برکت والا مہینہ. اچھا، یہ مہمان نوازی، یہ تیاری کس کی طرف سے؟ مہمان کی طرف سے. کہ مہمان جب جائے گا تو کیا کرے گا؟ ایسی آمادگی کرے گا کہ جیسا اسٹیٹس ہے اس کے میزبان کا. اگر ایک عام انسان کے جا رہا ہے تو ویسی آمادگی، اس سے بلند ترین انسان کے جا رہا ہے ویسی آمادگی. لیکن کسی سلطان و بادشاہ اور حاکم کے جا رہا ہے تو ویسی آمادگی کی جائے گی. سیم کنڈیشن ہے میزبان کیا ہے. میزبان ابھی مجھے مدرسہ باب الحوائج میں بطور میزبان بلایا گیا، مثال کے طور پر. حالانکہ سب میرے بھائی ہیں، میں آتا رہتا ہوں، میزبان کے طور پر بلایا گیا. میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی وقت نہیں، میں کسی لائق نہیں ہوں. میں اسباب مثال عرض کر رہا ہوں. جب میں آیا، اب کیونکہ میسم بھائی یہاں کے میزبان ہیں،
انہوں نے کہا کہ قمر بھائی تو آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزانہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو ان کی تیاری قمر بھائی کے اعتبار سے ہوگی، روز ملتے رہتے ہیں، راستے میں کہتے ہیں قمر بھائی یار افطار ہمارے یہاں ساتھ میں کریے، ہم نے ٹھیک ہے بھائی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مدرسے میں انہوں نے کہا قمر بھائی آئیں گے، قمر بھائی مدرسے کے سب لڑکے جانتے ہیں مجھے، تو وہ اہتمام نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ میں روز ملتا رہتا ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، تو بھائی کے اعتبار سے ہم آگی کریں گے میزبانی میں۔ لیکن نہیں، ایک مرتبہ یہ باہر نکلے اور میرے ساتھ جو چچا آئے ہیں، یہ ظاہر ہیں یہاں امیر المومنین کے، ان کو دیکھا اور کہا کہ چچا آپ میرے ساتھ آج افطار فرمائیے گا۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی افطار فرمائیں گے۔ اب جب میثم بھائی مدرسے میں آئیں گے تو وہ آمادگی نہیں کریں گے جو میرے لیے کی تھی، بلکہ مدرسے میں آئیں گے، دیکھیں کیا ہے بھائی، کہا بھائی تربوز کا خربوزہ بھی لے کر آؤ، کہا بھئی کیا ہے پکوڑی بھی، کہا بریڈ پکوڑا بھی بناؤ، کہا بھئی کیا ہے، کہا چنے کا چھولا بھی بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک ایسے مہمان کو بلایا ہے جو ہندوستان سے آیا ہے، توجہ کیا آپ نے، یہ مہمان۔ اب اگر کوئی مہمان ایسا ہو جس کی عظمت خداوند عالم کے نزدیک حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہو، مومن جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہوتی ہے، خداوند عالم کہتا ہے کہ میرے نزدیک مومن کی اہمیت خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ بلند ترین ہے، مومن جس کے دل میں ولایت امیر المومنین پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے ارشاد فرمایا، آیت جس میں قرآن مجید میں جس میں روزہ واجب کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ کوئی عام مومنین نہیں ہے بلکہ وہ مومنین ہیں جن کے دل میں ولایت امیر المومنین پائی جاتی ہے۔ کہا یہ مومن ہے، جب یہ مومن بندہ میرے نزدیک اتنی عظمت رکھتا ہے تو میں اس کی آمادگی کے لیے، اس کے استقبال کے لیے ویسا ہی اہتمام کروں گا، میں اس کے لیے اس ماہ مبارک کو رحمت کا باعث بھی بنا دوں گا، میں اس مومن کے لیے ماہ رمضان کو برکت کا باعث بھی بنا دوں گا، میں اس مومن کے لیے اس ماہ رمضان کو مغفرت کا باعث بھی بنا دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ کیا آپ نے کہ جیسا مہمان ہوتا ہے میزبان بھی ویسی تیاری کرتا ہے۔ ہم جب ہدیہ لے کر جاتے ہیں میزبان کے لیے تو عام طور سے ایک رواج ہے ریٹرن گفٹ کا کہ آپ ہمارے لیے ہدیہ لے کر آئے ہیں تو ہم بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ یہ تصور ہو سکتا ہے ہندوستان میں کم پایا جاتا ہو، لیکن عام طور سے پایا جاتا ہے، ریٹرن گفٹ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے ہدیہ لے کر آئے ہیں تو ہم بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے کہا کہ اے بندہ مومن تو میرے پاس تقوی کے ساتھ آیا ہے، اے بندہ مومن تو میرے پاس اس حالت میں آیا ہے کہ تیرے اوپر جو قرض تھا تیرے بھائیوں کا اس کو ادا کر کے آیا ہے۔ اے بندہ مومن میرے پاس جب تو آیا تو تو نے جو گناہ کیے تھے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان کا استغفار کر کے آیا ہے۔ اے بندہ مومن تو میرے پاس اس وقت آیا ہے کہ جب میرے کچھ فرائض تیرے اوپر واجب تھے تو ان کو ادا کر کے آیا ہے، تو گھبرا نہیں، جب تو لباس تقویٰ کے ساتھ آیا، ہدیہ ایمان کے ساتھ آیا تو میں بھی تجھے دنیا اور آخرت کا ہی تحفہ دوں گا۔ رحمت اور برکت تجھے دنیا میں ملے گی اور مغفرت تجھے آخرت میں ملے گی۔ یہی تو ہے نا، کیا کہتے ہیں علماء کہ تیاری کرو ماہ رمضان کی۔ کیوں تیاری کرو؟ کیونکہ تم عظیم سلطان کی مہمان نوازی میں جا رہے ہو۔ جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں تمہارے برادر مومن کی، جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں تمہارے خاندان کی، جو قرض تمہارے اوپر تمہارے بھائیوں کا باقی رہ گیا اس کو ادا کر دو، اپنے آپ کو سبکدوش کر دو۔ لہذا اسی وجہ سے خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ رمضان، اس میں اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اپنے بزرگوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، جو مہمان یا جو رشتہ دار تمہارے ساتھ نہیں ملتے تھے ان کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے نہ ملے لیکن ماہ رمضان کی برکت میں تم ملو۔ اب دیکھیں ماہ رمضان ضیافت میں کیا ہوتا ہے؟ ضیافت میں عام طور سے
میزبان کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ چیزیں دسترخوان پہ رکھی جائیں کہ جس سے میرا مہمان مطمئن ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں, آپ کے گھر میں کسی کو مہمان آتا ہے, پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہمان کے سامنے ایسی چیزیں پیش کی جائیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے, وہ مطمئن ہو جائے, اس کے دل میں کوئی رنج و غم باقی نہ رہے کہ میں مہمان نوازی میں گیا تھا تو میرے سامنے صرف پانی پیش کیا, شربت پیش نہیں کیا. مثال کے طور پر میں مہمان نوازی میں گیا تھا تو سیدھے منہ سے بات نہیں کی, صرف کھانا کھلا دیا. عام طور سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کے کھانے کے بھوکے تھے تو گھر پہ بلا لیا تھا ہم کو, یہی شکوہ ہوتا ہے نا. تو بہترین سے بہترین کھانے کی آمادگی کی جاتی ہے کہ بھائی آیا ہے, گرمی کا مہینہ ہے تو اس کے لیے کولر بھی چلا دیا جائے گا, سردی کا مہینہ ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں ہیٹر چلا دیا جائے گا, جیسا موسم ہوتا ہے اس کے لیے ویسے ہی کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. بریانی بھی بنائی جاتی ہے, قورمہ بھی بنایا جاتا ہے, شیرینی بنائی جاتی ہے, مٹھائی بھی پیش کی جاتی ہے. لیکن یہ ضیافت, یہ مہمان نوازی, یہ دسترخوان تو انسانوں کا ہے, یہ انسانوں کا دسترخوان ہے, بشریت کا دسترخوان ہے, ضیافت بشری ہے کہ جس میں کھانے کو پیش کیا جا رہا ہے. لیکن عجب انداز نرالا ہے مہمان نوازی خداوند عالم کا کہ خداوند عالم نے کہا میری مہمان نوازی میں آئے ہو تو کھانا نہیں کھاؤ گے, پانی نہیں پیو گے, اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرو گے. جب تم ان تمام چیزوں سے رک جاؤ گے, ہاں تم روزے دار ہو تو تمہیں تمہارا کھانا دیا جائے گا. کہا روزے داروں کا کھانا کیا ہے؟ کہا روزے داروں کا کھانا ہے ذکر الہی, روزے داروں کا کھانا ہے ذکر قرآن مجید, روزے داروں کا کھانا ہے ذکر اہل بیت. اسی وجہ سے تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خداوند عالم نے صائمین کے لیے, روزے داروں کے لیے ایسی غذا کا اہتمام کیا کہ جس کے ذریعے سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں, اور وہ غذا ہے ذکر الہی. سبحان اللہ, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کیا آپ نے کہ یہ بشری ضیافت ہے, دسترخوان ہے کہ جتنا کھانا ہے کھا لو, لیکن یہاں خداوند عالم نے کہا نہیں کھانا نہیں ہے. عجب انداز ہے, عجب نرالا طریقہ ہے. کیوں روکا خداوند عالم نے؟ کہا جب تم رک جاؤ گے اپنی خواہشات سے, جسمانی اور روحانی خواہشات سے جب رک جاؤ گے, جسمانی خواہشات یعنی کھانا پینا تمہیں نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے جس کے لیے خداوند عالم نے روکا ہے. روحانی خواہشات یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے بھائی کی غیبت کروں, میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے بھائی سے بغض رکھوں, میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے بھائی کی سے حسد کروں. خداوند عالم نے کہا کہ اپنے آپ کو روحانی خواہشات سے روکو. جب تم اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی خواہشات سے روک لو گے تو ہم تمہیں اپنی ضیافت میں داخل کر لیں گے, جب تمہیں ضیافت میں داخل کر لیں گے. ابھی تک جو یہ ضیافت تھی یہ عام ضیافت تھی. ماہ رمضان کو ضیافت عام کہا جاتا ہے, مہمان نوازی عام کہا جاتا ہے, لیکن اسی ماہ رمضان میں کچھ راتیں ایسی ہیں جس کو ضیافت خاصہ کہا گیا ہے, جسے شب قدر کہا جاتا ہے, جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. جب تم ان عام ضیافت میں اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہو, اپنی روحانی اور جسمانی خواہشات کو روک لیتے ہو, تو ہم تمہیں شب قدر میں داخل کرتے ہیں. یہ شب قدر یہ ضیافت خاصہ ہے, یہ خاص مہمان نوازی ہے. کہا بھئی یہ خاص مہمان نوازی کیوں ہے؟ کہا کہ شب قدر وہ راتیں ہیں کہ جس میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے. شب قدر وہ راتیں ہیں کہ انسان کی سال بھر کی تقدیر کو مہر لگا دی جاتی ہے. شب قدر وہ راتیں ہیں کہ جس میں انسان کے بارے میں, یا یوں کہوں کہ مومن کے بارے میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کس سال اس مومن کو حج کرنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. توجہ ہے, یہ ہے شب قدر ضیافت خاصہ. 3 طرح کی ضیافتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ 3 طرح کی ضیافتیں ہوتی ہیں. ایک ضیافت عام یعنی عام مہمان نوازی, دوسری خاص مہمان نوازی, تیسری خاص مہمان نوازی. جو عام طور سے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ مہمان نوازی کے لیے بلایا گیا, اور مہمان نوازی کو بلانے کے بعد ایک جو مہمان نوازی ہوتی ہے وہ عام ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کچھ مرحلہ آتا ہے جو خاص ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد خاصم خاص یعنی VIP. ایک عام لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں پر کھلایا جاتا ہے ان کو, اس کے بعد کچھ آتے ہیں خاص لوگ,
اور خاص کی بات ہے خاص ہوں گے VVIP، یعنی یہاں پر صرف وہی جا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں جا سکتا ہے، یہی ہے نا۔ تو شہر رمضان میں مسلمان مومن سب مشترک ہیں کہ آؤ اور مہمان کی خداوند عالم کی مہمان نوازی سے اس بارے کی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ماہ رمضان یہ عام مہمان نوازی ہے خداوند عالم کی۔ شب قدر میں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہاں بھئی اس سال کس مومن کو حج پر جانا ہے، اب خداوند عالم بلاتا ہے خاص مہمان نوازی میں، جس کو بیت اللہ کی زیارت کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی جتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں ہم نے دیکھی ہیں اکثر و بیشتر، جہاں تمام دعائیں کی جاتی ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار اس سال مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یہی دعا کرتے ہیں نا ہم کہ بیت اللہ الحرام کی زیارت ہو۔ یہ خداوند عالم کی دعا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ماہ رمضان میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم داخل ہوں گے، میں چاہوں یا نہ چاہوں، لیکن ماہ رمضان مجھ تک آ جائے گا، یہی ہے نا۔ میں روزے رکھنا چاہوں یا روزے رکھنا نہ چاہوں، ماہ رمضان آٹومیٹک میرے پاس آئے گا، مجھے اس میں جانا ہے۔ وہ الگ بات ہے میری شقاوت قلبی ہو یا میری بدنصیبی ہو کہ میں روزے نہ رکھوں یا پھر جو ہے میں اس میں ایسے کام انجام نہ دوں جس میں بخشا نہ جاؤں، لیکن آنا ہے آٹومیٹک۔ ہر مسلمان ہر مومن کو ماہ رمضان میں داخل ہونا ہے، اسی وجہ سے ماہ رمضان کو عام دسترخوان کہا جاتا ہے۔ لیکن حج میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں میں حج پہ پہنچ جاؤں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حج پہ مجھے جانا ہے، اور حج پر اسی کو جانا جس کو خداوند عالم نے بلایا ہے۔ تو یہ ہے دعوت خاص۔ کون سی دعوت خاص؟ بیت اللہ کی زیارت، حج بیت اللہ کرنا، یہ ہے خداوند عالم کی خاص مہمان نوازی۔ اس میں بھی تمام مسلمان مشترک ہیں۔ تیسری مہمان نوازی جس کو خاص مہمان نوازی کہا جاتا ہے وہ زیارت ائمہ علیہ السلام۔ زیارت ائمہ علیہ السلام یہ خداوند عالم کی خاص مہمان نوازی ہے، VVIP لوگوں کے لیے مہمان نوازی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کہا کہ یہاں پر آئیں گے تو سارے، لیکن مہمان نوازی سے مستفید وہی لوگ ہوں گے جن کے دل میں ان کی محبت پائی جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں داخل سارے ہوں گے، خداوند عالم کی رحمت سب پر رہے گی، چاہے وہ ان پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں گے سارے، اور حج ان کا قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جائیں گے سارے، اور ان کو بخشا جائے گا نہیں بخشا ہے کہ خداوند عالم جانتا ہے۔ لیکن خاتم خاص مہمان نوازی زیارت ائمہ علیہ السلام ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا احادیث کے اندر کہ جو ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہوگی۔ حق کی معرفت کیا مطلب کیا؟ یعنی جو ان کو واجب الاطاعہ امام مان کر زیارت کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت سارے فرقوں کے لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ امام حسین کی زیارت کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، مولا علی کی زیارت کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لیکن عارفاً بحق ہی زیارت نہیں کرتے ہیں۔ یعنی علی کو خلیفہ بلا فصل مان کر زیارت نہیں کرتے ہیں، علی کو امام برحق مان کر زیارت نہیں کرتے ہیں۔ وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ تینوں کو مانتے ہیں تو چوتھے کو بھی زیارت کے لیے آ گئے ہیں، لیکن یہ بخشے نہیں جائیں گے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان کو ان کی زیارت کا ثواب اسی دنیا میں دے دیا جائے گا۔ لیکن جب علی کا شیعہ مومن اپنے دل میں علی کی محبت رکھ کر مولا علی کی زیارت کرے گا، امام حسین کی زیارت کرے گا، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا، تو ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری معرفت رکھتے ہوئے میری زیارت کرو گے تو آخرت میں تمہاری زیارت کروں گا۔ آخرت میں زیارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو وہیں ملو گے نا جہاں پر وہ ہوں گے۔
بھائی وہ تو نہیں آئیں گے، تم ایسی جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں پر یعنی وہ جنت میں ہوں گے۔ یہی تو ارشاد ہوا ہے حدیث میں نا کہ جو بھی امام حسین کو عارفاً بحق کی زیارت کرے اس کی زیارت بھی قبول ہوگی، اور اس کو 70 سے لے کر 70,000 حج تک کی روایتیں ملتی ہیں۔ حج مقبولہ اور عمرہ مقبولہ کی زیارت کا حج کا ثواب بھی ملے گا، اور آخرت میں مولا اس کی مغفرت بھی کروائیں گے۔ یہی حالت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ امام رضا ابو صلت حلوی سے خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری زیارت کرے گا تو زیارت کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے مکرم ترین انسان ہوگا۔ اگر کوئی میری زیارت کرے گا تو 70,000 مقبولہ حج کا ثواب ملے گا، 70,000 مقبولہ عمرہ کا ثواب ملے گا، اور جو میری زیارت کرے گا تو آخرت میں اس کی زیارت کروں گا۔ یہ ہے VIP مہمان نوازی۔ طریقہ مہمان نوازی اگر سیکھنا ہے تو اہل بیت کی طرف سے سیکھنا ہوگا۔ اس در کے علاوہ کوئی مہمان نوازی کوئی سکھا ہی نہیں سکتا۔ واقعہ مشہور ہے، موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے نظر کر رہا ہوں، ٹائم ابھی بچا ہے اذان کے لیے۔ امیر المومنین راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں یا اجنبی ہوں، کیا مجھے اپنے گھر مہمان بنا کے لے چلو گے؟ مولا نے کہا بسم اللہ، ان سے بڑا سخی کون ہے کائنات میں؟ ان سے تو دشمن اگر کہہ دے گا وہ اپنا گلا کاٹ کے رکھ دے گا۔ لے گئے، جب گھر پہ تشریف لائے، دیکھیں کتنا کریم خاندان ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں جناب سیدہ امیر المومنین پہ۔ گھر تشریف لائے اور شہزادی سے پوچھا کہ شہزادی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہا اتنا کھانا ہے کہ ہم اور آپ اور بچے ہی کھا سکتے ہیں بس۔ شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں بچوں کو پہلا بھسلا کے سلا دوں گی، آپ اور مہمان کھانا کھا لیں گا۔ لیکن امیر المومنین کی غیرت، یہ کیسے گوارا کرے گا کہ بچے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا نہیں، ایک کام کرو، تم کھانا بھیجو، ہاں جب کھانا پیش کیا جائے تو جب میں اشارہ کروں تو چراغ کی روشنی دھیمی کر دینا۔ بہت مشہور واقعہ ہے اور ہمیں درس دیتا ہے کہ مہمان نوازی کرنا تو اس انداز میں کرنا کہ تمہاری مہمان نوازی بھی ہو جائے اور سامنے والے کو ذلت بھی محسوس نہ ہو۔ مجھ جیسا انسان اگر گھر میں بنا بتائے مہمان کو لے جائے اور یہ کیفیت ہو کہ کھانا اتنا ہی ہے کہ یا میں کھا سکتا ہوں، میرے بچی کھا سکتی ہے، میری بیوی کھا سکتی ہے، پہلی بات تو مجھے گھر میں کتنا سننے کو ملے گا وہ ایک الگ بات۔ دوسری بات، مجھ جیسا انسان یہ تدبیر کر ہی نہیں سکتا کہ روشنی بند کر دینا اور میں ایسے اشارہ کرتا رہوں گا، مہمان کھا لے گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ امیر المومنین نے ہمیں سبق دیا کہ اگر تمہارے پاس مہمان آ جائے اور کھانے کو نہ بھی ہو تو اس کے سامنے ایسا اظہار نہ کرنا کہ وہ تمہارے گھر میں آ کر اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے۔ دیکھیں کہ گھر کھانا لا دیا گیا اور چراغ دھیما کر دیا گیا، اور دھیما کرنے کے بعد امیر المومنین بھی اشارہ کر رہے ہیں جیسے وہ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ مہمان بھی کھانا کھا رہا ہے۔ جب کھانا کھا لیا گیا، بیٹے نے چراغ کی روشنی پھر بڑھا دی، نہ مہمان کو پتا چلا کہ ان کیا واقع ہو رہے تھے، نہ امیر المومنین نے احساس ہونے دیا کہ میرے بچے بھوکے رہ گئے۔ یہی مہمان جس کے گھر میں آج مہمان تھا، یہی علی آج جناب ام کلثوم کا مہمان ہے۔ سید الشہور میں سید الوسیین، سید الامام، سید الوسیین اور خیر الورا کو اس مہینے سے رخصت کر دیا جائے گا۔
یہ وہ مہینہ کہ جس میں امت مسلمہ دوبارہ یتیم ہو جائے گی، یہ وہ مہینہ کہ یقیناً یہ باعث رحمت و برکت ہے، لیکن اسی مہینے میں وہ ہمارے درمیان نہیں رہے گا جو خود رحمت و برکت ہے۔ یہ مہینہ یقیناً باعث مغفرت ہے، لیکن اس مہینے میں وہ ہمارے درمیان نہیں رہے گا جو خود مغفرت کا سبب ہے، کہ جس کی محبت دل میں ہو تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ آج یہی علی اپنی لفت جگر، اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم کے مہمان ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ امیر المومنین ایک سے زیادہ غذا کبھی تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ روایت صاحب آپ سنتے رہتے ہیں، ہم امیر المومنین کے شہر میں ہیں، ان کے شہر میں، ان کے دیار میں، ان کے جوار میں بیٹھ کر ان کی شہادت کو منائیں گے، یہ ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ محسوس کریے اس بات کو کہ گرمی شروع ہو چکی ہے، ہم بھی روزے دار ہیں اور روزہ کھولتے ہیں اور سحر کرتے ہیں۔ ذرا امیر المومنین کے انداز سحر و افطار کو توجہ فرمائیے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ غذا تناول نہیں فرما رہے ہیں، کہ بیٹی نے نمک اور 2 روٹیاں اور دودھ لا کر رکھا ہے کہ میں میرے بابا آج میرے گھر پہ مہمان ہیں، آپ دودھ سے روٹی کھا لیجئے، لیکن امیر المومنین نے دودھ کو کنارے کر دیا اور نمک سے روٹی تناول فرما لی، نمک سے روٹی تناول کے فرمائی۔ یہ اس وقت سمجھ میں آیا کہ جو علی زندگی پر ایک غذا کو تناول فرماتا رہا، جب ضرب لگنے کے بعد حکیم نے یہ کہا تھا نا کہ علی کے لیے اس وقت صرف ایک چیز ہے جو فائدے مند ہے اور وہ ہے دودھ۔ امیر المومنین نے سحر میں دودھ نہیں پیا، ہاں دودھ بنا، کیونکہ دودھ حکیم بتانے والا تھا۔ ہاں عزیزو، امیر المومنین ہیں جو شب 19 آ گئی ہے نا، آج ہم سب مسجد کوفہ جائیں گے، اس گھر میں بھی جائیں گے جہاں امیر المومنین رہا کرتے تھے، اس مسجد میں بھی جائیں گے جہاں پر علی کی ضربت ماری گئی ہے۔ ہاں عزیزو، امیر المومنین ہیں جو رات میں عبادت کر رہے ہیں، سحر کا وقت آیا ہے، چہل قدمی کر رہے ہیں، چہل میں قدمی کرنے کے بعد پھر اپنے برہنگے میں آ جاتے ہیں، لیکن مسترد دکھائی دے رہے ہیں۔ جناب ام کلثوم اپنے بابا سے پوچھتی ہیں، بابا آج تک میں نے اتنا پریشان آپ کو نہیں دیکھا۔ کہا بیٹی آج مالک حقیقی سے ملنے کا وقت ہے۔ ہاں کبھی اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، آسمان کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، اللہ اللہ آج کی رات اتنی طولانی ہو گئی ہے، مجھے اپنے مالک کی حقیقی سے ملنے کا وقت ہے، تو رات کتنی طولانی ہو گئی ہے، لو وہ وقت بھی آ گیا۔ ہاں امیر المومنین جیسے جیسے اپنے گھر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قضاء الہی اور مالک حقیقی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے قدم بڑھ رکھ رہے ہیں، ویسے ویسے ام کلثوم کی یتیمی قریب آ رہی ہے، جیسے جیسے مسجد کوفہ کی قریب ہو رہے ہیں، ویسے ویسے حرمین کی یتیمی قریب آ رہی ہے۔ لو امیر المومنین مسجد کوفہ پہنچ گئے۔ مسجد کوفہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے جگایا، ہاں گلدستہ اذان پہ جا کر اذان دی ہے، اللہ اکبر، ہاں اللہ اکبر کہنے کے بعد، اذان دینے کے بعد محراب عبادت میں آئے ہیں۔ محراب عبادت میں جیسے ہی اللہ اکبر کہا، رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد سجدے میں گئے۔ اب جو سجدے میں میرا مولا گیا، ادھر اڑتا ہوا سار، ادھر ابن ملجیم کی زہر میں بجھائی ہوئی تلوار پوری طاقت کے ساتھ ابن ملجیم نے مولا کے ضربت لگائی۔ ہاں میرا مولا زمین دو دو گے، میرا مولا زمین دو دو گے، تحت اللہ کی صدائیں بلند ہو گئی، مسجد کے چراغ بجھ گئے، زمین زلزلہ آنے لگا، آسمان میں کوہرام مچ گیا، والیہ والیہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔